انصاف، مشورے اور امیج، جسٹس فار نور۔ آج پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ ہے جسٹس فار نور۔ 27 سالہ ایک لڑکی جس کا گلا کاٹ کر اسے قتل کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے ٹویٹس بھی دکھائی دیے جن میں کہا جا رہا تھا کہ اس واقعے پر بات نہ کریں کیونکہ اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے۔ کچھ ایسے دوست بھی تھے جو مقتول کو مشورے دے رہے تھے، یعنی بنیادی تصور ہی الٹ ہیں۔ ہمارے ہاں جرم سے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوتا، جرم کو جرم کہنے سے ہوتا ہے۔ قانون شکنی سے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوتا، قانون شکنی کو قانون شکنی کہنے سے ہوتا ہے۔ دستور توڑنے سے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوتا، دستور توڑنے والوں کو پاکستان دشمن کہنے سے ہوتا ہے۔ بچوں کے ریپ سے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوتا، ریپ کو ریپ کہنے سے ہوتا ہے۔ ظلم سے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوتا، ظلم کو ظلم کہنے سے ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی سے بھی امیج خراب نہیں ہوتا، اس پامالی پر چیخنے سے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی قتل کر رہا ہو، آپ چیخیں تو اتنے میں آواز آئے گی کہ شور مت کریں، امیج خراب ہو جائے گا، سکون سے قتل ہو جائیں۔ کچھ روز قبل سندھ رینجرز کے ڈی جی افتخار حسن چودھری صاحب نے کراچی میں غالباً ایک جامعہ سے خطاب میں فرمایا کہ لندن میں تیزاب حملوں کے 800 واقعات پر کوئی نہیں بولتا، مگر پاکستان میں ایسے چند حملوں پر فلم بنتی ہے اور آسکر جیت جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے نا کہ یہ عمومی رویہ ہے۔ ہم اب ایک عجیب صورتحال کا شکار ہیں۔ جرم ہوتا ہے تو جرم کی مذمت کی بجائے اس پر کپڑا ڈال کر اسے چھپانے کی کوشش کر کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے۔ ہمارے ہاں جرائم کی مذمت یا جرائم کے خاتمے کی کوشش کی بجائے توانائی ان کو چھپانے پر خرچ ہو جاتی ہے۔ ڈی جی رینجر صاحب کا کام تیزاب حملے روکنے کا ہے، فلم روکنے کا نہیں ہے۔ جب تک جرم کا جواز موجود رہے گا، جرم بھی موجود رہے گا۔ جواز کمزور کر دیں گے تو جرم کم ہو جائے گا۔ ڈی جی صاحب کا کام جرائم روکنے کا ہے، معاشرے کا کام جرائم کا جواز ختم کرنے کا ہے۔ ڈی جی صاحب اگر فلم بند کریں گے تو فلم نے ہی تو جواز پر گفتگو کرنا ہے، مکالمت کرنا ہے تاکہ وہ جواز ختم ہو۔ جرائم کس معاشرے میں نہیں ہے؟ جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا، مگر زیادہ جرائم کہاں ہوتے ہیں؟ وہ معاشرے جہاں جرائم پر کھل کر بات نہیں ہوتی، جہاں جرائم پر پٹیاں رکھی جاتی ہیں، جہاں جرائم چھپائے جاتے ہیں، جہاں چھپانے کی بجائے ان پر مٹی ڈالنے کی بجائے، اپنی آنکھیں بند کرنے کی بجائے، لوگوں کی زبانیں روکنے کی بجائے کھل کر جرائم کی مذمت کی جاتی ہے اور عوامی سطح پر ان جرائم کے موجود جواز ختم کرنے پر طاقت استعمال کی جاتی ہے، وہاں جرائم کم ہوتے ہیں۔ دوسری صورت میں جب وہ جرائم زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ روز قبل کینیڈا میں ایک مسلم خاندان پر دہشت گردانہ حملہ ہوا، ہم نے سب نے دیکھا۔ اس حملے کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر کہا کہ اسلاموفوبیا اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، مسلمانوں سے نفرت معاشرتی سطح پر بہت گہری ہے، اس کا اعتراف کرنا ہوگا اور اس کے انسداد کے لیے عوامی سطح پر بحث کرنا ہوگی تاکہ اسلاموفوبیا کا جواز ختم ہو۔ وزیر اعظم کے اس بیان پر کسی اخبار نے نہیں لکھا کہ کینیڈا بدنام ہو گیا۔ وزیر اعظم ملک دشمن طاقتوں سے ملا ہوا ہے، یہ حملہ کینیڈا کے خلاف وسیع تر عالمی سازش کا حصہ ہے، اس کی مذمت کر کے کینیڈا کی حق کو نقصان پہنچایا گیا، یا یہ حملہ، اس حملے کی مذمت کر کے جسٹن ٹروڈو نے کوئی غلط کام کیا یا کینیڈا کا امیج خراب کر دیا ہے۔ کینیڈا کا امیج حملے نے خراب کیا ہے، حملے کی مذمت نے نہیں کیا۔ جرمن شہر ہناؤ میں مسلمانوں کے ایک شیشہ بار پر حملہ ہوا تھا تو چانسلر میرکل نے اسے جرمن معاشرے میں موجود نسل پرستی کے زہر سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی اور کہا کہ نسل پرستی اور اسلام دشمنی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہاں ٹی وی چینلز پر مذاکرے دیکھے گئے جن میں جرمنی میں مسلمانوں اور یہودیوں سے متعلق سماجی سطح پر پائی جانے والی نفرت کے جذبات اور انتہائی دائیں بازو کے نظریات کے پھیلاؤ پر گفتگو ہوئی۔
جرمنی میں اس حوالے سے اب تک کے کمزور حکومتی رویے پر تنقید بھی کی گئی، ان مسائل کی نشاندہی بھی کی گئی، معاشرے میں موجود دراڑوں پر بات بھی کی گئی۔ ہیناؤ حملے نے جرمنی کا امیج خراب کیا، میرکل کی جانب سے مذمت نے نہیں کیا، ٹی وی پر ہونے والی گفتگو نے نہیں کیا۔ اس جرم اور اس جیسے دیگر نسل پرستانہ یا نفرت انگیزی پر مبنی جرائم، ان کی مذمت نے امیج خراب نہیں کیا۔ اب حالت یہ ہے کہ 27 سالہ نور ذبح کر دی گئی، لیکن ہمیں بولنا نہیں ہے کیونکہ امیج خراب ہو جائے گا۔ پھر ایسے میں جرم کی دو ٹوک مذمت کی بجائے جرم کو جواز اور دانستہ یا غیر دانستہ ظالم یا قاتل کا جرم بانٹنے والے مشورہ دان بیان موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں ظلم، قتل اور جرم کے تیزاب کا کچھ حصہ اٹھا کر متاثرہ خاتون کے چہرے پر انڈیل دیا جاتا ہے۔ جرم کی دو ٹوک مذمت اور مجرم کو قانون کے مطابق سزا دینے کے مطالبے کی بجائے کبھی لڑکی گھر سے کیوں نکلی، کبھی کپڑے ٹھیک نہیں، کبھی فلاں سے کیوں ملی، کبھی لڑکی اکیلی کیوں گئی، کبھی گاڑی وہاں کیوں نہیں کھڑی کی، کبھی موبائل فون کی بیٹری کیوں چارج نہیں کی، کبھی گاڑی کی ٹینکی میں ایندھن کیوں کم تھا، کبھی والدین اپنی لڑکیوں کو رات کو باہر نہ نکلنے دیں، جیسے جملے اور مشورے آپ سنتے ہی ہوں گے۔ پھر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایسے میں اسی تشدد فروش معاشرے کا ایک اور بھیانک رخ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تشدد سے آسودگی لینے والے ایسے میں مزید جنونی قسم کے نعرے لگاتے اور جھاگ اگلتے وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ چوک پر لٹکا دو، سریعام مار دو، عبرت بنا دو۔ یہ جرائم کے خاتمے والے لوگ نہیں ہیں، یہ تشدد سے آسودگی لینے والے لوگ ہیں۔ یعنی جرم جس کی وجہ معاشرے میں تشدد کا رجحان ہے، اسی رجحان کا دوسرا مجرمانہ تشدد سے بھی زیادہ متشدد رویے کے ذریعے اپنی آسودگی کا سامان لینا، یہ ہے معاملہ۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات وہ یہ ہے کہ ملزم طاقتور ہو تو پورے نظام انصاف کو جیسے گہرے غوطے آنے لگتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں انصاف کے لیے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلانے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو آپ وہاں انصاف کے شعبے اور عدالتوں کا حال خود سمجھ سکتے ہیں۔ معاشرے ملزم کو قانون کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور دفاع کا پورا موقع دیتے ہوئے صاف اور شفاف طریقے سے مقدمے کے ذریعے جرم ثابت کر کے سزا دینے سے عزت پاتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو تحفظ، سلامتی اور انصاف کی ضمانت سے عزت پاتے ہیں۔ اپنی عدالتوں کو نظریہ ضرورت کی بجائے نظریہ انصاف کی سربلندی کا نشان بنا کر عزت پاتے ہیں۔ سماج میں قانون کی بالادستی بلا امتیاز اس کو انشور کر کے ترقی پاتے ہیں۔ زبانوں پہ تالے ڈال کے نہیں، جج صاحب انصاف پکارنے سے ملک کی عزت نہیں جاتی، انصاف پکارنے والوں کی آواز نہ سننے پر جاتی ہے۔ جنرل صاحب، تیزاب گردی کے واقعے پر فلم بنانے سے ملک کا تشخص خراب نہیں ہوتا، ایک خاتون کا جسم تیزاب سے جھلس جانے پر ہوتا ہے۔ محب وطن دوستو، جسٹس فار نور کی پکار سے ملک کا وقار مجروح نہیں ہوتا، جسٹس فار نور نہ ملنے پر ہوتا ہے۔ مشورے نہیں دیں، انصاف دیں۔ اور معاملہ فقط بے وجہ قتل کر دی جانے والی نور کا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر روز مختلف طرز کی اذیتوں، تشدد، عقوبتوں اور مصائب و الم سے گزرنے والی کروڑوں خواتین اور بچیوں کا ہے۔ معاملہ مختلف تشدد کی بے شمار قسموں کا نشانہ بننے والے عام انسانوں کا ہے۔ تشدد کا ہر چہرہ ہی بھیانک ہے، کسی بھی شکل میں، مجرم کے ہاتھوں یا ریاست کے ہاتھوں۔ تشدد کی ہر روح، ہر شکل، ہر رنگ، ہر قسم کو مسترد کریں۔ تشدد جب تک معاشرے میں موجود ہے، جرم کا جواز موجود رہے گا۔ جرم کے جواز موجود ہیں تو جرم موجود رہے گا، اور جرم موجود رہا تو آپ لاکھ پٹیاں ڈال لیں، نگاہیں چرا لیں، خاک اڑا لیں، لاکھ زبانیں خاموش کروا لیں، لاکھ صحافیوں کو چپ پہنا لیں، لاکھ مقدمے بنا لیں، لاکھ لوگ اٹھا لیں، معاشرے کی پہچان مجرم معاشرے کی طرح ہی ہوگی۔ خاموشی شور کی بدترین قسم ہے۔